کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں قبرستان ہے میرے پارلیمنٹ کی کانسٹیٹنسی میں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں علی۔ چند دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر ایک قبرستان میں ایک قبر پر جالا لگا ہوا تھا اور اس پہ ایک تالا بھی لگایا گیا تھا۔ آپ نے تصویر دیکھی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر عفان قیصر نے اس پر ایک جو ہے نا ویڈیو بنائی۔ حالانکہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں لیکن انہوں نے جرنلسٹ ان کے سر پر بوجھ چڑھا ہوا ہے اور وہ تحقیق بھی نہیں کرتے اور اپنی بات جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں عوام کے سامنے۔ اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ دیکھیں پاکستان میں قبروں کے اندر بھی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے ساتھ گندے لوگ گندی حرکات کرتے ہیں، اس لیے لواحقین کے گھر والوں نے اس بیٹی کی جو ہے نا قبر پر جو ہے وہ تالا لگا دیا ہے۔ حالانکہ اس کی تمام تفصیلات جو ہے نا وہ ہم آپ کو یہ بیرسٹر ہیں انڈیا کے، انہی کی زبانی سناتے ہیں کہ وہ کیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں قبرستان ہے میرے پارلیمنٹ کی کانسٹیٹنسی میں۔ اس قبرستان میں خبر ہے، اس خبر پہ راستہ ہے، قبرستان کا راستہ ہے، تو وہاں پہ قبرستان میں ہوتا پرانا قبرستان ہے۔ لوگ اکثر کیا کرتے کہ پرانی خبر کھود کے دفنا دیتے جنازے کو، تو کسی نے کیا کیا کہ میت کو دفنا دیا اور اس پر راستہ تھا تو وہاں پر خبر کے اوپر ایک جالی لگا دی تو میڈیا نے چلا دیا کہ پڑوسی ملک کا قبرستان ہے۔ ابے حیدرآباد کا قبرستان ہے، پڑوسی ملک کا نہیں ہے۔ تو بتایا کہ حیدرآباد کے قبرستان کو پاکستان کا قبرستان، اور بتایا کہ اس کو جالی اس لیے لگا دی گئی کیونکہ بعض گندے لوگ ہیں جو بدفعلی کرنا چاہتے تھے اس مردے سے۔ اور جب ہمارے لوگوں نے بتایا کہ بھیا یہ قبرستان حیدرآباد کا ہے تو پورے میڈیا کے لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیشہ ایک حیدرآباد میں آ کر کیوں پھنس جاتے ہم لوگ، کیونکہ سچائی بیان کر رہے ہیں، سچائی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے میڈیا کے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ بھیا ذرا معلوم تو کر لیتے کہ قبرستان کیا ہے۔ ارے تم ہماری زندگی میں، ہم زندہ ہیں تو تم پریشان، ارے خبر میں جا کے سو رہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کم سے کم خبروں کو تو چھوڑ دو۔ اب بتاؤ یہ ہماری وفاداری کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ زندہ ہے تو ہماری ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اس بھارت کی زمین پر ہم کو پیدا کیا، اور جب ہمیں اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے جاتے تو اسی زمین میں چلے جاتے۔ یہ ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں، مگر آپ اس میں بھی ہم کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب کیا چاہتے ہیں کہ ہم خبر سے نکل کر آئیں؟ اب کیا چاہتے ہیں آپ کہ کوئی آ کر بولے گا کہ قم بِإِذْنِ اللہ تو اٹھ جائیں ہم لوگ؟ ارے اٹھیں گے، جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھائے جائیں گے، ایک ایک اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ جو کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، جو کسی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، جو کسی شخص کو اللہ سے زیادہ محبت کرے گا، سب حساب کتاب ہوگا، سب اٹھائے جائیں گے قبر سے، سب ہوگا۔ مگر اب تک میڈیا سے ہم کہیں گے ذرا احتیاط سے بھائی صاحب، ہر چیز کو لے جا کر پڑوسی ملک سے جوڑ دیتے مت۔ جی ہاں ویورز، تو آپ نے تمام تفصیلات دیکھ لی اور اب آپ کو یقین بھی ہو گیا ہوگا کہ وہ جو تصویر تھی وہ حیدرآباد انڈیا کی تھی، پاکستان کی نہیں۔ اور ڈاکٹر عفان قیصر نے جتنا پروپیگنڈا مطلب کہ پاکستانی عوام کے خلاف کیا، اتنا پروپیگنڈا تو لاکھوں اربوں روپے لگا کر بھی انڈیا کا میڈیا نہ کر سکا، اور انہوں نے اپنی امیج خود ہی ڈبو دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر عفان قیصر جو کہ ڈاکٹر ہیں، ان کا شعبہ بہترین ہے، وہ کیوں جرنلسٹ بنے پھرتے ہیں؟ اگر انہیں جرنلسٹ بننا ہی ہے تو کم از کم تحقیق کر لیا کریں، تحقیق کر کے پھر ویڈیو بنایا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔